کہ جن کے تصدق ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ پردے کی توفیق ملی ہے. ذرا بلند آواز سے بول. سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ قاریہ حافظہ جب حضور کی بارگاہ میں آتی نا, سبحان اللہ سبحان اللہ, بارگاہ میں قبلہ آتی, سارا زمانہ مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہوتا ہے. لیکن جب سیدہ کائنات آتی, میرے کریم آقا اٹھ کے سیدہ کائنات کا استقبال. سبحان اللہ سبحان اللہ. 5 کام کرتے میرے آقا. کتنے بولیں ذرا سارے ہاتھوں کو اٹھا کے. 5 کام. سب سے پہلا کام, کبھی سنت سمجھ کر بیٹیوں کے ساتھ یہ بھی سلوک کیا کر. سب سے پہلا کام, جب سیدہ کائنات آتی میرے آقا کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا کام, جب سیدہ کائنات تشریف لاتی میرے آقا انہیں مرحبا کہتے, اہلا و سہلا مرحبا کہتے, جی آیا نو کہتے. دوسرا کام. تیسرا کام, میرے آقا ان کے ہاتھوں کو پکڑتے. سبحان اللہ. اور چوتھا کام, پکڑ کر سارا زمانہ مصطفیٰ کے نام کو چنتا ہے. مصطفیٰ سیدہ زہرا کے ہاتھوں کو بوسا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا کمال کا جملہ حضرات گرامی, 5واں کام یہ کرتے, جس جگہ بیٹھے ہوتے, سبحان اللہ. جس جگہ قبلہ بیٹھے ہوتے وہاں سیدہ کو بٹھاتے, اپنی جگہ تبدیل کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرات گرامی, جس کا مصطفیٰ خود استقبال کریں اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں. سبحان یہ میں کیوں نہ کہوں کہ حضرات گرامی صدیق زہرا کے ہیں, صداقت زہرا کی ہے, فاروق زہرا کے ہیں, عدالت زہرا کی ہے, عثمان زہرا کے ہیں, حیا زہرا کی ہے. پھر یاروں میں کیوں نہ کہوں علی زہرا کے ہیں, شجاعت زہرا کی ہے, حسن حسین زہرا کے ہیں, شہادت زہرا کی ہے, مصطفیٰ زہرا کا ہے, مصطفی زہرا کی ہے, خود خدا زہرا کا ہے, ساری خدائی سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری خدائی زہرا. اور شان اہل بیت سننے والوں, حضور کے غلاموں, حضور سے پیار کرنے والوں, ناموس مصطفیٰ پر مار مٹنے والوں, جملہ سن لو. ایک شخص آئے گا قیامت کے دن, روایات کے اندر آتا ہے, اعمال کے انبار, نمازیں, حج, روزہ, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, سب کچھ موجود ہوگا. جب آئے گا جنت کا دروگہ کھڑا ہوگا. اب ذرا شان اہل بیت سننے والے غور کریں کہ اہل بیت سے پیار کرو گے تو انعام کیا ملے گا, اور بغض رکھو گے تو پھر عذاب کیا ہونے والا ہے. دروگہ کھڑا ہوگا, آئے گا, مجھے جنت میں جانے دو. وہ کہیں گے جنت پر ہو گئی ہے, جنت پر ہو گئی. وہ کہے گا میرے پاس نمازیں بھی ہیں, میرے پاس نمازیں بھی ہیں. الصلاۃ مفتاح الجنہ, محبوب کا فرمان تھا نماز جنت کی چابی ہے, جنت میں جانے دو, جنت میں جانے دو. وہ کہیں گے جنت پر ہو گئی, تیرے لیے کوئی سیٹ نہیں بچی. ارے حسین کا دل میں بغض پالنے والا جنت میں کیوں کر داخل ہو؟ خدا پاک کی عزت کی قسم, جنت حسین, سبحان اللہ سبحان. جنت حسین کی ہے, کل قیامت کے دن بخشش حسین کی ہے, شفاعت حسین کی ہے, مصطفیٰ حسین کا ہے, خود خدا حسین کا, سبحان اللہ. خدا حسین کا. آپ ذرا جملے سنو حضرات گرامی, جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی, کل بفضل اللہ و برحمتہ. سبحان. توجہ ہے تو ذرا بلند آواز سے بولو. سبحان اللہ. آپ پوچھتے ہیں یہ میلاد منانا, یہ جھنڈیاں لگانا, یہ ریڈ کارپیٹ بچھانا, یہ ضیافت میلاد, یہ آقا کا لنگر پکانا, یہ آقا کے لیے خیرات کرنا, یہ لوگوں کو بلانا, پھر نعت خانوں کو وظیفہ دینا, یہ اتنے بڑے خرچے کیوں کر لیتے ہو؟ سنو, اللہ رب العزت نے فرمایا کل. سبحان. بریکی کے ساتھ جلدی میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات گرامی, کہتے جی قرآن سے دکھاؤ, قرآن سے دکھاؤ میلاد کہاں لکھا. آپ کی توجہ چاہوں گا حضرات گرامی سارے. میں نے کہا یہ بتا, قرآن کو مصطفیٰ کے صدقے عزت ملی. یہ جملے کی گہرائی تک پہنچا, ذرا بولے. میں نے کہا یہ بتا, مصطفیٰ کو قرآن کے ذریعے عظمت ملی یا قرآن کو مصطفیٰ کے ذریعے؟ پہلے سوچ تو صحیح, کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن سے دکھاؤ.
میں نے کہا اللہ کہتا ہے کل محبوب مکرم کہہ دیجئے کیا باری تعالیٰ اپنی امت کو کہہ دو جب بھی تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں منایا کرو. کیا کیا کرو بولیں ذرا خوشیاں منایا کرو. باری تعالیٰ بندے تیرے ہیں جو ڈائریکٹ تار ملانا چاہتے ہیں مصطفیٰ کے وسیلے کو چھوڑ کر. باری تعالیٰ تیرے بندے ہیں تو ہی کہتے جب بھی میرا فضل ہو میری رحمت میرے خوشیاں مناؤ. وہ کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو کر ان چھوٹے چھوٹوں سے بات کیوں کروں. میں اتنا بڑا ہو کر ان چھوٹوں سے بات نہیں کروں گا. محبوب جب بھی ان سے بات کروں گا تجھے پہلے وسیلہ بناؤں گا. تجھے پہلے کیا درمیان میں وسیلہ بناؤں گا. جو کہتے ڈائریکٹ تار ملے ارے اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. میں محبوب آپ کے دیجئے جب بھی تم پر میرا فضل ہو انشاءاللہ سارے اعتراضات کی جڑ نکلے گی. آج جب بھی تم پر میرا اللہ کہتا ہے فضل ہو اور میری رحمت ہو کیا کرو خوشیاں مناؤ. آپ ذرا مجھے سارے بتائیں اللہ کا فضل حضور سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ کی سب سے بڑا فضل بھی حضور, اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور. اللہ نے کہا جب بھی میرا فضل ہو میری رحمت ہو فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں منایا کرو. آپ کہتے ہیں جھنڈے لگاتے ہو لائٹنگ کرتے ہو خرچہ کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت؟ میں نے کہا اسی آیت کو آگے پڑھ. میں نے کہا آگے پڑھنا ذرا. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ کہتا ہے جمع کرنے سے بہتر ہے 11 مہینے جمع کر کنجوسی کر بینک بیلنس بنا لیکن جب یار قیامت کا مہینہ آئے نا جمع کرنے سے بہتر ہے کھل کے یار قیامت پر خرچ کیا. اب آپ کہیں کہ جمع کرنے اور خرچ کرنے کا تعلق کی بلا کیا ہے تو سنو. ایک طرف خرچ کرنا ہے ایک طرف مال کو جمع کرنا ہے. اللہ کہتا ہے سنو 11 مہینہ جمع کرو لیکن یار قیامت پر خرچ کیا کرو. اب ذرا سنو جس صحابہ نے میلاد منایا اور جو ہے صحابہ نے میلاد منایا میں نے کہا منایا میں تو نہیں ملا. اب ذرا سنو نماز فرض ادا ہو چکی صحابہ کا میلاد ثابت کر رہا ہوں اور اگلا ایک بات کر کے انشاءاللہ اختتام کروں گا. صحابہ نے میلاد منایا میں نے کہا جی منایا. کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا حدیث پاک فرض نماز ادا ہو چکی. میرے آقا نے فرمایا نا حسان ایک ذرا کوئی نعرہ لگائے گا کہ میں ذرا ٹھیک ہو جاؤں. حسان کدھر ہے؟ صحابہ نے جی میلاد منایا. سنو میرا حسان کدھر ہے؟ لبیک یا رسول حاضر غلام. میرے آقا نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو نے میری نعت لکھی ہے کہ تو نے میرا میلاد لکھا ہے. حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تن کجا و من کجا میں کہاں آپ کی شان کیا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد جس ہستی کی شان سب سے بڑی ہے آقا وہ آپ کی ذات. میری کیا مجال. میرے آقا نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ منبر لگاؤ. صحابہ نے میلاد منایا. سنو منبر لگاؤ. یا رسول اللہ خطبہ دینے لگے. یار اس کی آواز ذرا کھول دو. خطبہ دینے لگے. میرے آقا نے فرمایا نہیں آج عاشق سے اپنا میلاد سننا چاہتا ہوں. جو میلاد میں آئے بیٹھے ہو مبارک ہو. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں. حسان منبر پر بیٹھو میں نیچے بیٹھوں گا اوپر بیٹھ کر ذرا میری مجھے نعت سناؤ. میرے بھائی ماشاءاللہ فرحان بھائی نے بھی پڑھا ہے سب نعت خانوں نے پڑھا. یاد رکھو جب نعت خان نعت پڑھتا ہے نا 2 سورسز ہیں 2 طریقے ہوتے ہیں. یا نعت خان نعت کاپی سے پڑھ کے پڑھتا ہے محفل میں یا نعت خان نعت پڑھ کے پڑھے گا یا کسی نعت خان کی کیسٹ یوٹیوب سے کلپ سن کے پڑھے گا. قربان جائے نا حسان کے مقدر پر
جب حسان نے نعت پڑھی نا، نہ سن کے پڑھی ہے نہ پڑھ کے پڑھی ہے، بس مصطفیٰ کو دیکھتا گیا، نعت بنتی گئی، اور جب نعت پڑھنے لگے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ تو سونے اتنا ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا سونا دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بنا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ فرمان مصطفیٰ حضور سونے اتنا ہے، ذرا جھلک دکھا دو اگر بیٹھے ہو تو، جھلک دکھا دیتا ہوں۔ یا نعت خواں پڑھ کے پڑھتا ہے یا کسی نعت خواں کی سن کے پڑھتا ہے۔ حسان نے جب نعت پڑھی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، عالم تخیلات میں پوچھو جاؤ حسان بن ثابت سے، اگر تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا تو آنکھ کا قصور تمہارا ہے۔ آتے پاکستان میں، ہندوستان میں، عرب میں جو مچل رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ سنو، پاکستان میں، ہندوستان میں دنیا گھومتے شاید حسین مل جاتا۔ حسان بن ثابت نے، صحابی رسول نے مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے کہا میری آنکھیں صرف نہیں دیکھتی بلکہ مصطفیٰ جیسا کسی ماں نے کائنات میں جنائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر یاروں میں کیوں نہ کہوں کہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا، ذرا مل کے یار، دور دنیا سے اندھیرا، مل کے سارے ذرا، دور دنیا سے اندھیرا ہو گیا، آ گیا آ گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ اما عائشہ فرماندیاں نے کہ میری سوئی گم ہو گئی، ادھر سے آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ جبریل نے، آج پوچھتے ہیں جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت، جبریل نے ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر ایک مشرق میں ایک مغرب میں لگا کر کیا کہا کہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، آقا کا میلاد منا رہے ہیں، رات آدھی رات ہو گئی ابھی تک عاشق جاگ رہے ہیں، یہ میلاد کس کس نے منایا ہے؟ ذرا سنو حضرات گرامی، جب آقا کی ولادت ہوئی مشرق والے پرندے اڑے مغرب کی طرف، سبحان اللہ، مغرب والے مشرق کی طرف، شمال والے جنوب کی طرف، جنوب والے شمال کی طرف، ایک دوسرے کو مبارکیں دے کر کہنے لگے آ گیا سونا سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ اشارہ کر دیا، لیکن ایک بات یہاں پر میں ضرور آج بتا دیتا ہوں۔ سول اسپتال میں تقریر تھی، ایک شخص کہنے لگا حضرت کیا ہو گیا، 12 کو وصال بھی ہے، 12 کو وصال بھی ہے، 12 کو ولادت بھی ہے، خوشی تو مناتے ہو ولادت کی، غم کیوں نہیں ملاتے؟ میں نے کہا سن، ہمارا کملی والا ولادت اس لیے مناتے ہیں کہ حضور تشریف لائے، توجہ، ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ عقیدہ سمجھ آنا چاہیے حضرات گرامی، بس میرا مقصود اتنی سفر کرنے کا صرف یہی ہے۔ یقین مانو، نہ پیسہ نہ شہرت، اللہ نے بہت عزتیں دی ہوئی ہیں، لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا سن، میرے کملی والے تشریف لائے ولادت کی خوشی کرتے ہیں، غم اس لیے نہیں کرتے، میرے کریم آقا تے آئے تو ہے، قیامت آ سکتی ہے، امت سے جا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یعذر انت فیہم، محبوب ان پر عذاب اس لیے نہیں کرتا، ان کے اندر آپ بھی موجود ہو اور ان کو عذاب کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو سمجھ آئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کہتا پھر اگر زندہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا آنکھوں صدیق والی،
آنکھوں جملے آخری آنکھوں صدیق والی نظر آتے ہیں, آنکھوں فاروق اعظم والی نظر آتے ہیں, آنکھوں عثمان غنی والی نظر آتے ہیں, آنکھوں مولا علی والی نظر آتے ہیں, آنکھوں بلال حبشی والی نظر آتے ہیں, آنکھ ابو جہل ابو لہب والی ہو دکھائی نہیں دیتے. کہنے لگا حضرت اس کی کوئی اور دلیل بھی ہے؟ جملے آخری میں نے کہا ذرا مصطفیٰ کا غلام تجھے بتانا دے. ابھی ہم چاہے کہ ایک جگہ پہ رکے, ہمارے استاد محترم ساتھ تھے, میرے ساتھی ساتھ تھے, ایک بزرگ بیٹھے تھے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. کہنے لگے حضرت کہاں جاؤ؟ میلاد پر. اچھا آپ نے کلمہ ابھی پوچھ رہے ہیں, یہ محفل میلاد میں بیٹھو, جھوٹ نہیں بول رہا. ابھی کافی بحث ہوئی اور میرے جذبات میں, دو محفلوں سے بھی آ رہا ہوں باولپور سے, جذبات میں یہ ساتھی موجود تھے, یہاں پر میری چائے بھی گر گئی. غیرت ہونی چاہیے, ماں کی غیرت ہو, باپ کی غیرت ہو, بیٹے کی غیرت ہو, بیٹی کی غیرت ہو, مصطفیٰ کی غیرت نہ ہو تو ایسا بغیرت امتی کہاں ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میلاد پر. کہتا میلاد کہاں سے؟ حضور آئے چلے گئے, ختم. میں نے کہا تو ختم نہیں ہوتا, جس کے صدقے تو بیٹھا ہے کیا وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ذرا سن, سادہ سی دلیل دے کے بات ختم. میں نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ استاد محترم موجود تھے, کہتے جی. میں نے کہا کیا الفاظ ہیں؟ کہتے لا الہ الا اللہ. آج بڑی دلیل دے رہا ہوں, کوئی پوچھے, منکر میلاد پوچھے, منہ پر جواب دو, آگے بولنے کی جرات نہیں کر سکے گا. سیدی کا جملہ سنو. میں نے کہا بتائے کیا مطلب اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ میں نے کہا اس کو پڑھے بغیر تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے مولوی کو پتا ہو سی کیا مطلب. میں نے کہا ذرا میں مصطفیٰ کا غلام تجھے بتاؤں نا کہ مطلب کیا ہے. لا نہیں ہے, الہ معبود. قبلہ ایک ایک لفظ کو ذرا میں کھول کر بتانا چاہتا ہوں. لا نہیں ہے, الہ معبود, اللہ سوائے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کے سوا بولے ذرا سارے. قبلہ لودھی صاحبان مبارک ہو, آپ کی محفل قبول ہو گئی. میں نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب ذرا میں نے کہا ترجمہ اگر تو کرنا چاہتے تو کر لے, میلاد تجھے بھی سمجھ آ جائے گا. اگر مجھے کہتا ہے تو پھر ہم تو بابا یار کے گن گانے والے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ تو محمد رسول اللہ. کہتا ہے ان پڑھ آدمی ہو. میں نے کہا بحث کرنے کا پتہ ہے, مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کا پتہ ہے؟ محمد رسول اللہ کا معنی سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا سن, محمد رسول اللہ کا مطلب ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ جملہ میرا قبلہ. میں نے کہا کیا معنی ہے؟ کہتا جی وہ ذاکر نالائق کہتا ہے تھے. ایسے تھی بات. میں نے کہا اچھا وہ کہتے تھے. میں نے کہا سن, اگر تو نے کہا نہ تھے, اگلا جملہ پہلے سے بولنے سے پہلے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ارے میرا نبی کل بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے, مصطفیٰ کی ذات بھی ہے. ہم تو ختم ہو سکتے ہیں, مصطفیٰ کل بھی تھے, آج بھی ہیں, قیامت تک موجود ہیں. اس لیے آخری پیغام دینا چاہتا ہوں, لوگوں اپنی عقل کو چراغ بجھا دو, عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے اپنی سوچوں کے چراغ بجھا دو, عشق و ادب مصطفیٰ کے سامنے. امت ذلیل ہو رہی ہے, ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اٹھنے اور پھر سے جی اٹھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہا. بتا دوں اور کوئی راہ نہ ہوگی. اگر پھر اپنی عزتوں کی بحالی چاہتے ہو, وہ ترانے عشق مصطفیٰ کے پھر گاؤ جو بلال حبشی گایا کرتے تھے. ارے وہ گان عشق مصطفیٰ کے پھر گاؤ جو ویسے کرنی گایا کرتے تھے. حضور کی محبت میں فنا ہو جاؤ. اسی حضور کی محبت میں فنا ہو جانے کا نام بقا ہے, حضور کے ادب میں فنا ہو جانے کا نام ایمان ہے, اور حضور کے عشق میں فنا ہو جانے کا نام اسلام ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ایک عشق مصطفیٰ ہے,
گر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔